آج کے عزیز طلباء و طالبات، آج بتاریخ 31 جولائی بروز سنیچر ہم سماجیات کے تیسرے چیپٹر بھارتی سماج اور تنوع اور اتحاد ڈائیورسٹی اینڈ یونٹی ان انڈین سوسائٹی کا مطالعہ کر رہے تھے، جس میں ہم اس سبق کے تحت بھارتی سماج میں تنوع اور تنوع میں اتحاد کا ہم نے مطالعہ کیے۔ ہندوستانی سماج میں اختلاف، ڈائیورسٹی ان انڈین سوسائٹی دیکھے ہم نے، اس کے بعد مذہبی اختلاف، نسلی اختلاف دیکھے، لسانی اختلاف کا ہم نے مطالعہ کیے، علاقائی اختلاف کا مطالعہ کیے، ذات پات میں اختلاف، جماعتی اختلاف، بھارت میں اتحاد کا عمل بھی ہم نے دیکھے۔ ان تمام اختلافات کے باوجود یونٹی ان ڈائیورسٹی ہمارے ملک میں موجود ہے۔ جغرافیائی لحاظ سے اتحاد، مذہبی اتحاد کو دیکھا ہم نے، سیاسی اتحاد دیکھے، لسانی اتحاد دیکھے، ثقافتی اتحاد کا مطالعہ کیے۔ آج ہم اس چیپٹر کے تیسرے پوائنٹ پر جائیں گے، قومی اتحاد کو درپیش خطرات اور مسائل۔ انگریزی میں کہتے ہیں چیلنج ٹو نیشنل یونٹی۔ اسکالروں نے ہمیشہ ہندوستان کو علاقائی، لسانی، مذہبی اختلاف کے باوجود اتحاد کی مثال دی ہے۔ یہ اتحاد ہندوستان کے ہر سماجی گروہ میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ عزیز طلبہ، قومی اتحاد کو درپیش مسائل میں علاقہ پرستی، مذہبی تعصب، نسلی تعصب، لسانی تعصب اور ادنا و اعلیٰ میں فرق قومی یکجہتی کی راہ میں نقصان دہ ثابت ہو رہے ہیں۔ درج ذیل عناصر قومی یکجہتی کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں۔ نمبر 1، ذات پات کی تفریق۔ نمبر 2، مذہبی تعصب۔ نمبر 3، علاقہ پرستی کا۔ نمبر 4، لسانی یعنی زبانی اختلافات۔ تو آج ہم ذات پات کی تفریق، مذہبی تعصب، علاقہ پرستی اور لسانی اختلاف کا مطالعہ کریں گے۔ سماجیات کے ماہرین نے ہندوستانی سماج کو علاقائی، لسانی، مذہبی اختلاف کے باوجود اتحاد کی مثال دی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ملک بڑا طویل ہے۔ ہر سماجی گروہ میں دیکھنے کو ملتا ہے قومی اتحاد کو درپیش مسائل ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ علاقہ پرستی ہے، مذہبی تعصب ہے، نسلی تعصب ہے۔ مانا کہ یہ تعصب چند افراد کرتے ہیں، لیکن چند افراد کی سوچ کی وجہ سے ملک میں انتشار پیدا ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، ہم دیکھیں گے ذات پات کی تفریق، انگریزی میں جسے کاسٹزم کہتے ہیں۔ ذات پات کی تفریق قومی اتحاد کی راہ میں خطرہ ہے۔ ذات سے مراد قوم سے وفاداری سے پہلے اپنی ذات سے وفاداری کرنا ہے۔ ذات پات میں انسان اس طرح مضبوطی سے بندھا ہوا ہے کہ کسی مخصوص ذات کے افراد اپنی ذات سے لوگوں کو سماجی خدمات، تعلیم، میڈیکل اور دیگر فلاحی اسکیموں میں فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس سے بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، جس سے سماج میں بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ نیز ذات پات کی ایسی وفاداری جب سیاسی دباؤ ڈالتی ہے تو یہ اور خطرناک ہو جاتی ہے۔ اسی کی وجہ یہ ہے کہ ذات پات کے ممبران سیاست میں بھی تعصبات کا کھل کر مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد مختلف طریقوں سے اپنی حسد اور فرقہ وارانہ مفادات کو ظاہر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ عوام ان لوگوں سے متاثر ہو کر انہیں ووٹ دیتے ہیں۔ جس ذات سے لوگ الیکشن جیت جاتے ہیں، وہ اپنی ہی ذات والوں کی حمایت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان سب وجوہات کی بنا پر قومی یکجہتی کو مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ قوانین کے ہوتے ہوئے شہروں میں اضافہ، صنعتیانہ اور بہتر تعلیم کا نظام ہونے کے باوجود بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ذات پات کے تعلق سے نفرت بڑھتے رہتی ہے۔ لوگوں کو ذات پات میں لڑا کر اقتدار تک پہنچنا عام بات ہو گئی ہے۔ عوام ایک دوسرے کے تعلق سے رنگ و نسل اور تہذیب وغیرہ کے بارے میں ناپسندی کا اظہار کرنے لگتے ہیں۔ سیاسی لوگ عوام میں ایک دوسرے پر بھروسہ نہ کرنے والا بنا دیتے ہیں۔ اعلیٰ ذات والوں کا نچلی ذات والوں پر ظلم و ستم اور انہیں نظر انداز کرنے سے بھی اتحاد کو خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ ان باتوں سے لوگوں میں ہم کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ہم سے مراد ہماری ذات کے لوگ، ہماری زبان، ہمارا علاقہ، ہمارا مذہب، اس طرح ذات پات کے مظالم کی خبریں اکثر ملتی رہتی ہیں۔ ذات پات کا تعصب ایک ایسا عنصر ہے جو لوگوں کے برتاؤ یا دوسروں سے تعلقات استوار کرنے کو متاثر کر دیتا ہے۔ حد سے زیادہ اپنی ذات سے لگاؤ عام طور پر انتخابات کے وقت نظر آتا ہے۔ سیاسی جماعتیں ووٹوں کے لیے اپنی ذات کے لوگوں کو آمادہ کرتی ہیں۔ نمبر 2، مذہبی تعصب۔
کمیونزم۔ بھارت میں مذہبی تعصب سے مراد ملک سے زیادہ اپنے مذہب سے لگاؤ ہے۔ مذہبی تعصب دیگر مذہبوں کے درمیان جھگڑوں سے پیدا ہوتا ہے۔ سیاسی پارٹیاں مذہب کا سہارا لے کر انتخابات میں مذہبی جذبات سے لوگوں کو بھڑکا کر انتخابات جیتنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہندوستان دنیا کے ان ممالک میں سے ایک ہیں جہاں بہت سارے مذاہب شانہ بشانہ موجود ہیں، جہاں ایک طرف یہ ہمارے ثقافتی ورثے کو تقویت بخشتا ہے تو دوسری طرف یہ علیحدگی کی وجہ بھی بن جاتا ہے۔ فرقہ وارانہ تنازعات ہماری قومی ساکھ کے لیے ایک بہت بڑا دھبا ہے۔ یہ ایک مایوس کن عنصر ہے جو قوم کے اتحاد کو متاثر کرتا ہے۔ ان تنازعات کی وجہ سے قوم کو جو نقصان ہوتا ہے وہ بہت گہرا اور دور رس ہے۔ معاشرتی طور پر فرقہ وارانہ تنازعہ مختلف مذہبی برادریوں کے ممبران کے مابین گہری نفرت، تلخی اور عناصر کے جذبات پیدا کرتا ہے۔ اس طرح کے تنازعات عدم تحفظ کا احساس پیدا کرتے ہیں۔ اس سے ملک کو اتحاد کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ اکثر فرقہ وارانہ تعصبات میں کافی نقصانات ہوتے ہیں۔ فسادات اور جھڑپیں ہوتی ہیں، اس سے قوم کو شدید مالی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ سیاسی طور پر فرقہ وارانہ کشمکش جمہوریت کو کمزور کرتی ہے۔ سیاستداں اپنے مفادات کی خاطر فرقہ وارانہ فسادات کرواتے ہیں جو بین الاقوامی سطح پر ہندوستان کی شبیہ پر منفی اثرات ڈالتے ہیں۔ مذہبی عداوت نے ہندوستان میں قومی یکجہتی کے لیے ایک مسئلہ کھڑا کر دیا ہے۔ ہماری تاریخ مذہبی اختلافات اور متواتر تنازعات سے بھری پڑی ہے۔ مختلف مذاہب کے لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کا مذہب صحیح ہے اور برتر ہے۔ مذہبی بنیاد پر اپنے مذہبی رواجوں کو دوسروں پر مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو تنازعات کی وجہ بنتے جا رہے ہیں۔ سیاسی توڑ جوڑ اکثر ایک مذہب کو دوسرے مذہب کے خلاف پیش کرنے کے لیے جانا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں فرقہ وارانہ فسادات، باہمی عدم اعتماد اور تفرقے اور نفرت پیدا ہوتی ہے۔ عزیز طلبہ، تیسری چیز ہے ہمارے قومی یکجہتی کی راہ میں رکاوٹ، علاقہ پرستی، ریجنلزم یعنی اپنے علاقے کو بہتر بولنا۔ علاقہ پرستی سے مراد کسی فرد کا قوم سے پہلے اپنے علاقے کے تئیں زیادہ وفادار ہونا۔ بھارت میں علاقہ پرستی نمایاں طور پر ثقافت کے اختلاف، مذہب، قبائلی علاقہ اور زبان پر ہوتی ہے۔ علاقہ پرستی سے قومی اتحاد کو چوٹ پہنچتی ہے۔ جغرافیائی خطے، علاقے اپنی ذاتی سماجی اشتراک پیدا کرتے ہیں۔ علاقائی محرومی کا جذبہ علاقہ پرستی کو بڑھاوا دیتا ہے۔ 1956 میں ریاستوں کو دوبارہ ترتیب دینے کے بعد کچھ اختلافات سامنے آئے، جیسے مہاراشٹر اور کرناٹک کا سرحدی مسئلہ، ممبئی کو مہاراشٹر میں شامل کرنے کا مسئلہ وغیرہ۔ انگریز سرکار نے مشترکہ ثقافتی قوتوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے علاقہ پرستی کا غلط استعمال کیا تھا۔ کسی مخصوص علاقے میں ایک زبان بولنے جانے سے علاقائیت ابھرتی ہے۔ اپنے مخصوص علاقوں میں سے صرف تعمیری و ترقی کے کام کرنے سے بھی علاقہ پرستی پروان چڑھتی ہے۔ اس سے دو ریاستوں میں دشمنی بڑھ جاتی ہے۔ دو ریاستوں کے درمیان جب تک علاقہ پرستی، معاشی اور سماجی مثلاً فنڈ اور فلاحی اسکیمیں ہیں اس وقت تک یہ ٹھیک ہے، لیکن جب دشمنی سیاسی رنگ اختیار کر لیتی ہے تو یہ بہت بڑا خطرہ ثابت ہو جاتی ہے۔ سیاسی جماعتیں قوم کے بجائے مقامی اور علاقائی معاملات اور مسائل کو زیادہ اہمیت دیتی ہیں۔ اس طرح علاقائیت سیاسی جماعتوں کو فرقہ وارانہ تعصبات پر اکساتی رہتی ہیں۔ آج معاشی سیاسی معاملات پر بین علاقائی تناؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس سے ریاستی حقوق کے لیے علاقائی تحریکیں اور علیحدگی پسندی کو بڑھاوا ملتا ہے، جس سے عسکریت پسندوں کو عروج حاصل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جموں کشمیر کا مسئلہ، پنجاب کا مسئلہ، آسام کا مسئلہ وغیرہ۔ اس طرح علاقہ پرستی کے بڑھتے رجحان کی وجہ سے جمہوریت کی راہ میں بڑا خطرہ پیدا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد عزیز طلبہ لسانی یعنی زبانی اختلاف، لنگویزم ہے، جس کا مطالعہ ہم کل کریں گے۔